السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا نہ دے سکیں گے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھ کر کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب لیے جانے سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتا ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اقوال کو سننے والا اور ان کے افعال کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صابر اور قائم رہ کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسے ہی ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے اعمال اور عبادات سے بے پرواہ ہے،
اور اس کا بندوں کا کوئی حکم دینا اور کسی چیز سے منع فرمانا محض ان پر رحمت و کرم فرمانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا، تو نے یہ کیا نیا کام کیا؟ اللہ کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں، اور یوں ہمیشہ کے لیے تیری بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک دن رات نہ کھایا نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی، اس سے کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سبھی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں۔ تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہوں، اور اسی مناسبت سے یہاں کافر والدین کے حقوق سے متعلق 2 شرعی احکام بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، کافر والدین کا نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے۔ نمبر 2، اگر کافر ماں باپ بت خانے وغیرہ سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں گھر تک چھوڑے، اور اگر وہ گھر سے بت خانے وغیرہ تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ گھر تک چھوڑنا گناہ نہیں اور بت خانے چھوڑنا گناہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں، لہذا اولاد پر لازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر صرف ماں باپ کے کہنے پر شرعی احکام مثلا روزہ وغیرہ رکھنا نہ چھوڑے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، ان کے کبیرہ کا وبال ان پر ہے، مگر اس کے سبب یہ امور جائزہ میں ان کے اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم کرے تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں ان سے بنرمی و ادب گزارش کرے، اگر مان لیں بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کا یہ جاہلانہ جواب دینا کہ یہ تو ضرور کروں گا یا توبہ سے انکار کرنا دوسرا سخت کبیرہ ہے، مگر مطلقاً کفر نہیں جب تک کہ حرام قطعی کو حلال جاننا یا حکم شرعی کی توہین کے طور پر نہ ہو۔ اس سے بھی جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی، ہاں اگر معاذ اللہ یہ انکار بوجہ کفر ہو تو وہ مرتد ہو جائیں گے، اور مرتد کے لیے مسلمان پر کوئی حق نہیں۔ شرعی احکام کے مقابلے میں ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے شرعی حکم اور ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر افراد جیسے سیٹ، افسر، حاکم وغیرہ سے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کہے تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں ہر مسلمان آدمی پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت ضروری ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ کرے، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے، اور اگر وہ گناہ کا حکم دے تو نہ اس کی سنی جائے اور نہ اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ تیسری حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ افسوس فی زمانہ اس حوالے سے مسلمانوں کی صورتحال انتہائی نازک ہے، اور دنیاوی منفعت کے حصول اور دنیا کے نقصان سے بچنے کی خاطر اپنے سیٹ، افسر، حاکم اور دیگر لوگوں کی وہ باتیں بے دھڑک مانتے چلے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے علم اور تحقیق کی بنا پر تو کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شریک ہونا محال ہے، اور جہاں تک علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شریک ماننے کا معاملہ ہے تو جس چیز کا علم نہ ہو اسے کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے، اور توحید کے قطعی دلائل ہوتے ہوئے محض تقلید سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان لینا انتہائی مذموم اور قبیح ہے۔ لہذا اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ والدین کی بھی اس معاملے میں ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔